ہے. ان کی اکانومی ہم سے بہت بڑی ہے جس کی وجہ سے وہ جا کے رفال خرید لیتے ہیں. آپ کی اوقات نہیں, گھر میں نہیں ہے دانے اماں چلی بھنانے, ہماری والی بات آ جاتی ہے. پہلے تو یہ کوئی جنگ نہیں تھی, دس واز اے نیئر وار. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ انہوں نے پہلے 9 ٹارگٹس ایکوائر کیے, پھر آپ کے 11 بیسز پہ کیا. تو نہ ہم نے کوئی جنگ جیتی, یہ کوئی ایسی جنگ نہیں تھی, کانفلکٹ. یہ مسلسل چوتھا جشن آزادی ہے جو فوج اس قوم کو منانے نہیں دے رہی. اس شخص نے 3 سال میں جتنا پاکستان کا نقصان کیا ہے نا, آج تک کوئی پاکستان کا آرمی چیف نہیں کر سکا. مارشل لا لگانے والے بھی نہیں کر سکے جو اس نے کر دیا. یار کیا زبردست بات کی انکیڈو ریبان نے, میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. مارکہ حق کی فاتحانہ تقریب جو جاری ہے, اسے یاد آیا جنگ کی فتح بھی جھوٹ تھی اور سنتاس معاہدہ اب تک معطل ہے. ڈاگ فائٹ کی وائرل سبھی ویڈیوز جھوٹ تھیں. بھارت پر کروز میزائل پھینکنے کی خبر بھی جھوٹ تھی. اگر احساس ہوا کہ ہم نیچے جا رہے ہیں تو ہم پھر آدھی دنیا کو اپنے ساتھ لے جائیں گے. یار آدھی دنیا آپ کو اب کنکھیوں سے نہیں دیکھے گی, بالکل دیکھے گی, اور شک کی نگاہ سے نہیں دیکھے گی کہ یہ آپ کر کیا رہے ہیں. اور پھر یہ بات وہ شخص کر رہا ہے جس کا ہاتھ نیوکلیئر بٹن پہ ہے. یہ مسلسل چوتھا جشن آزادی ہے جو فوج اس قوم کو منانے نہیں دے رہی. اس شخص نے 3 سال میں جتنا پاکستان کا نقصان کیا ہے نا, آج تک کوئی پاکستان کا آرمی چیف نہیں کر سکا. مارشل لا لگانے والے بھی نہیں کر سکے جو اس نے کر دیا ہے. جو بڑھ کے یہ امریکہ میں اور برسلز میں مار کے آیا ہے, یہ چیلنج ہے میرا, اس کو یہی بڑھ کے پریڈ گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے مار کے دکھا دے. آل ان آل پاور ہے نا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی عدالت نہیں ہے, کوئی ادارہ نہیں ہے اس کو پوچھنے والا. یہ وہ بڑھ کے جو باہر مار کے آیا ہے یہاں مار دے. تو وہ شخص جس کو اپنے ادارے میں ایسے خدا کی طرح دیکھا جاتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ پورا ملک بھی اس کو یہی سمجھے. گاڈ کمپلیکس ہو چلا ہے, اس لیے چاہتا ہے کہ عمران خان کا نام نہ ہو اس دن میں, ہر چیز میرے بارے میں ہو. اس بار ارب روپیہ جھونکا گیا ہے کہ کسی طریقے سے ایک مومنٹم بنایا جائے. جشن آزادی کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے مارکہ حق. یار کیا زبردست بات کی انکیڈو ریبان نے, میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. مارکہ حق کی فاتحانہ تقریب جو جاری ہے, اسے یاد آیا جنگ کی فتح بھی جھوٹ تھی اور سنتاس معاہدہ اب تک معطل ہے. کامران بشیر پائلٹ والی ساری کہانی جھوٹ تھی. براموس کا ذخیرہ تباہ کرنے کی خبر جھوٹ تھی. شیوانگی سنگھ کی گرفتاری کی خبر جھوٹ تھی. کوئی پاکستانی جہاز بھارتی حدود میں نہیں گیا. مختلف سیکٹرز پر پیش قدمی کی خبر بھی جھوٹ تھی. 250 بھارتی فوجی مارے جانے کی خبر بھی جھوٹ تھی. بٹنڈا, سری نگر, گجرات سمیت 12 ایئر بیسز کی مکمل تباہی کی خبر بھی جھوٹ تھی. پاکستان کے دلی ڈرونز بھیجنے کی خبر بھی جھوٹ تھی. ڈاگ فائٹ کی وائرل سبھی ویڈیوز جھوٹ تھیں. بھارت پر کروز میزائل پھینکنے کی خبر بھی جھوٹ تھی. اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے, آپ جا کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جو میں نے ساری باتیں کی ہیں نا, یہ سوال پوچھ لیں. یہ پریشان کن گفتگو ہے, انتہائی پریشان کن. بڑا دکھ ہوا مجھے سن کر کہ اس قدر غیر ذمہ دارانہ بات چیت جو ہے وہ آپ کا ملٹری چیف کیسے کر سکتا ہے. چیف سیکرٹری پنجاب اس طرح کی بات کرے تو میں کہوں کہ میں ایک سوال پوچھوں گا, بھائی صاحب آپ کہاں پڑھتے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ سوال بنتا ہے کہ یہ تو سراسر جہالت کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ کسی غیر ملک میں کھڑے ہو کے, گو کہ انہوں نے کیمرے بند کروا دیے, موبائل فونز ایک سائڈ پر کروا دیے, نو ریکارڈنگ, نو نتھنگ, تو آپ کو اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا کہ یہ چیز باہر نکل سکتی ہے. باہر نکلی, پوری دنیا تک پہنچی. آپ نے ایک ایک بات جو اس میں کی وہ انتہائی غلط تھی. یاد رکھیے یاسر صاحب, ایٹمی ہتھیار, جی یہ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں, یہ میرا سبجیکٹ تھا. فارن پالیسی, فارن افیئرز, انٹرنیشنل ریلیشنز, یہ پولیٹیکل سائنس کے ریلم میں آتی ہیں ساری چیزیں. یہ ایک پالیسی کا نام ہے, یہ ویپن کا نام نہیں ہے. صحیح, اس کو بطور پالیسی استعمال کرتے ہیں. یہ ایک ڈیٹرنٹ ہے, اس کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کرتے. یہ کہنا کہ ہمیں اگر احساس ہوا کہ ہم نیچے جا رہے ہیں تو ہم پھر آدھی دنیا کو اپنے ساتھ لے جائیں گے. یار آدھی دنیا آپ کو اب کنکھیوں سے نہیں دیکھے گی, بالکل دیکھے گی, اور شک کی نگاہ سے نہیں دیکھے گی کہ یہ آپ کر کیا رہے ہیں. اور پھر یہ بات وہ شخص کر رہا ہے جس کا ہاتھ نیوکلیئر بٹن پہ ہے. گو کہ یہ ملٹی ٹریگرڈ یہ آپ کا یہ سلسلہ ہے, لیکن ہیڈ تو وہی ہے نا, فائنل کمانڈ تو وہیں سے آئے گی. فار آل پریکٹیکل پرپزز ہی از دا کمانڈر ان چیف, ہی از دا فیلڈ مارشل. اب ساری کی ساری افواج اس کے انڈر ہیں.
وہ جب کہے گا کہ یہ کرنا ہے تو پھر وہ ہوگا. اور اگر دیکھا جائے آئین کو, تو آئین میں آپ کا کمانڈر ان چیف جو ہے وہ تو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, جس کی میرا خیال ہے تھانہ کوسار کا SHO نہیں مانتا ہوگا. یہی میں پوچھنے لگا کیا ان کی کوئی سنتا بھی ہے؟ تو اس صورتحال میں, اس انتہائی دگرگوں صورتحال میں یہ بیان دینا انتہائی خطرناک. پہلے ہی ہمیں پورٹرے انہوں نے کیا ہوا ہے روگ سٹیٹ کے طور پہ, پھر آپ اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسٹ کی طرف سے حملہ آور ہوں گے آپ پہ. یہ یاد رکھنا. تو اس میں بنگلہ دیش کے لیے بھی تو پرابلمز کریٹ اب ہوگی. بنگلہ دیش میں کیا, ڈو یو ہیو ٹروپس دیر آن گراؤنڈ؟ آپ کے بوٹس ہیں وہاں پہ, ٹروپس ہیں؟ آفیشلی ناٹ. آفیشلی نہیں تو پھر ان آفیشل کیا ہوتا ہے؟ اب اس بات کو پورٹرے کس طرح کیا جائے گا؟ اور انڈین میڈیا دیکھیں, اچھا خاصا سوتا ہوا انڈین میڈیا پھر سے جاگ اٹھا, وہ پورٹرے کر رہا ہے اس روگ سٹیٹ کو. جی جی دیکھیں نا. اب یہ کہنا کہ وہاں پر اگر آپ کے ٹروپس نہیں ہیں تو کیا آپ کے وہاں پر ایسٹس ہیں؟ انڈین دھیان تو ادھر ہی جائے گا. انڈین دھیان ہی نہیں, ہر ایک کا دھیان ہے. اور خدا نہ خواستہ میری جان اس بات پہ اٹکی ہوئی ہے, اللہ نہ کرے امبانی کے ہاں کوئی واقعہ ہو جائے, کوئی دھماکہ ہو جائے. دیکھیں امبانی کا, اڈانی کا, کسی کا بھی نام لے کر انہوں نے ایک طرح سے ایک پرائیویٹ گفتگو ڈھکے چھپے لفظوں میں کروائی جا سکتی ہے کسی بھی ڈیپیوٹی سے, کسی نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4 سے. ٹھیک ہے, خود نہیں کرنی زیب دیتی آپ کو کہ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں ایک لحاظ سے کہ آپ ہمارا بزنس تباہ کرنے کی کئی دفعہ دھمکیاں دے چکے ہیں کہ ہم آپ کی پورٹ کو پیرالائز کر دیں گے پہلے حلے میں. بالکل ٹھیک ہے جناب. تو اس کے جواب میں ہمارا کوئی افسر اٹھ کے یا ہمارا کوئی اہم عہدیدار, اول تو یہ بات آپ کے وزیر دفاع کے منہ سے نکلنی چاہیے. جو لوگ ہیں انفارچونیٹلی ابھی کی جو صورتحال سمجھ آ رہی ہے, وہ کسی تحریک چلانے میں انٹرسٹڈ نظر نہیں آتے, بلکہ وہ اپنے آپ کو جیل میں جانے سے بچانے کی کوششوں میں اس ٹائم مشغول نظر آ رہے ہیں. جب صورتحال اتنی گھمبیر ہو جاتی ہے کہ ایک بندہ جس نے اس قوم کو سیف ہونے کا احساس دلایا, دہشت گردی ختم کی, امن اس ملک میں آیا, ڈرون حملے ختم ہوئے, لوگوں کو احساس ہوا کہ کوئی ہمیں اون کرتا ہے, اس شخص کو جیل میں ڈال دیا گیا, تو اب پورا ملک ایسے ہے جیسے لوگ یتیم ہو گئے ہیں. یقین مانے صورتحال اس ٹائم یہ ہے کہ جیسے پوری قوم کا باپ اس دنیا میں نہ رہا ہو, ایسی صورتحال ہے. آپ بلوچستان کے حالات دیکھ لیں, آپ خیبر پختونخوا کے حالات دیکھ لیں, آپ کو یہی چیز نظر آئے گی. پنجاب میں لوگ بول نہیں رہے, لیکن غربت کے جو حالات ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. سندھ میں بھی یہ حالات ہیں, آپ تصور نہیں کر سکتے. اوپر سے ٹسوری جیسے لوگوں کو فوج نے قوم کے اوپر مسلط کر کے صرف یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ سیاستدان تو ہوتے ہی اس طرح کا کچرے کا ڈھیر ہیں, اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے. یہ کیونکہ کمپنی کا ایک ہمیشہ سے رہا ہے کہ ہم نے جو سیاستدان ہے اس کو ہم نے کم تر کر کے دکھانا ہے, اس کو ہم نے غلیظ کردار والا دکھانا ہے تاکہ ہم لوگ بہتر نظر آئیں, ہم اونچے نظر آئیں, ہم اوپر نظر آئیں. یہ ہمیشہ سے فوج کا موڈس آپرینڈی رہا ہے. لیکن میں یہاں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ مجھے جو صورتحال نظر آ رہی ہیں وہ بڑی خراب ہوتی نظر آ رہی ہیں. حافظ صاحب اس ٹائم طاقت کے نشے میں چور ہیں, انہیں اندازہ نہیں ہے. اوپر سے ان کے پالیسی اتنے زیادہ ہیں. دیکھیں نا, ایک بندے کا ایسا خوف ہے. ابھی میں آج ایک صدام حسین کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا 1979 کا, اس میں وہ ایک جگہ خطاب کر رہا ہے, کسی ہال میں بیٹھے ہوئے کافی زیادہ لوگ ہیں, اور وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ میں بھی کچھ لوگوں کے نام لوں گا, آپ کھڑے ہو جائیں, پارٹی کے منشور یا پارٹی کے حوالے سے کیا ہے وہ بتائیں, اور پھر آپ یہاں سے ہال سے باہر نکل جائیں. ایسے ہی ہوتا ہے, ایک کھڑا ہوتا ہے, دوسرا کھڑا ہوتا ہے, تیسرا کھڑا ہوتا ہے. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سارے لوگوں کو باہر لے جا کے گولی مار دی گئی تھی یا مار دیا گیا تھا, کہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی سے شاید غداری کر رہے تھے یا کیا. یہ جو ہوتے ہیں نا ڈکٹیٹرز, ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جو میرے مخالف ہوگا وہ واجب القتل ہے. 100% حافظ کی یہی سوچ ہے. آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے. دھنیہ واد. جے ہند.